السلام علیکم۔ خوشبو جیسی بات کے ساتھ آج پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا پیغام ہے وہ والدین کے لیے نہیں، صرف والد کے لیے ہے، یعنی کہ باپ۔ جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے کندھے مضبوط ہوتے محسوس ہوتے ہیں کہ آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا اور میرا بوجھ ہلکا کرے گا۔ اور یہ واقعی سچ ہے کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو باپ کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی خوش نصیب باپ ہوتے ہیں جو یہ وقت دیکھ سکتے ہیں، جو ان کے بچے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور میں ان تمام والدین کو، خاص کر والد صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش کا بہت احترام کرتے ہیں۔ آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ ان کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لائیں، اور آپ واقعی ایسا کرتے ہیں، اپنی بساط سے زیادہ ان کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، ان کے لیے ہر سہولت میسر کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آپ جو نہیں بھی کر پاتے وہ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ادھار لے کے، باہر مزدوری کر کے، محنت کر کے آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو خاص کر اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کو وہ بڑے افسر بن کے آپ کا خیال رکھیں۔ لیکن میرا پیغام صرف ایک بات کا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ابھی وہ نوکری کر سکیں، یا انہیں ٹائم کے ساتھ نوکری نہیں ملتی، جیسے کہ آج کل کا وقت ہے کہ لوگ بہت ڈگریاں لے کے بھی نوکریوں کی تلاش میں ہیں اور انہیں کام وہ نہیں مل رہا، تو جب آپ بچپن میں ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو آپ ان کو بڑے ہو کے بالکل تنہا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب وہ اس ایک ٹائم پہ اپنے آپ کو نہیں افورڈ کر پاتے، اور ابھی آپ فائنینشیل اسٹرانگ ہیں اور آپ ان کو کر سکتے ہیں پورا، اور آپ ان کی فائنینشیل نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں، تو آپ ان کا بازو بننا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ باپ نے ہمارا اس وقت ساتھ چھوڑ دیا جب کہ وہ افورڈ کر سکتا تھا۔ اگر آپ کے حالات بہتر ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سنبھال سکیں، اگر وہ اس قابل نہیں ہوا، اس کو اچھی نوکری نہیں مل رہی، تو پلیز اس کا ساتھ دیں، کیونکہ کام پہ وہ تو کبھی نہ کبھی کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن وہ آپ کا یہ لہجے، یہ تانے، یہ لفظ جو آپ ان میری تمام مرد حضرات سے درخواست ہے جو کہ والد بن چکے ہیں اور آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں اور اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہیں، ابھی وہ نوکری نہیں کر پا رہے، انہیں نوکری نہیں مل رہی، ان کا بزنس نہیں سٹارٹ ہو پا رہا، وہ ابھی اپنا بزنس کے سیٹ اپ میں لگے ہوئے ہیں، تو پلیز ان کا سہارا بنیں، ان کو تانے مت دیں، ان کو اتنا زیادہ پریشرائز مت کریں، ان کو اتنے طنز تانے اور لوگوں کی باتیں اور پریشرائز کر کے آپ انہیں سوسائڈ پہ مجبور کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بچپن کی محبت تو اسے یاد ہے، لیکن اس وقت کے جو آپ کے طنز تانے اور آپ کی کڑوی باتیں ہیں وہ کبھی نہیں بھول پائے گا۔ اپنے پاؤں پہ وہ کبھی نہ کبھی تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کی باتیں اور آپ کے رویے اسے آپ سے بہت دور کر دیں گے۔ پھر آج کل کے والد شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہیں۔ اس وقت آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس کا سہارا بن سکتے ہیں، فائنینشلی بھی آپ سٹرونگ ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ اپنے بچے کو افورڈ کر سکیں، اپنے بچے کو سہارا کر سکیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، تو جب تک آپ کی ہمت ہے اس کا سہارا بنیں، کیونکہ یہ جو ہے وقت، وہ یہ والا وقت تو گزر جائے گا، لیکن آپ کی باتیں وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ بعض والدین چلیں جن کی نہیں اس طرح کی حیثیت کہ وہ نہیں کر پاتے، اپنے بچے کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، انہوں نے بہت مشکل سے پڑھایا لکھایا ہوتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں، جو امیر ہیں، جو ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر بھی وہ اپنے بچوں کے لیے ہاتھ روک دیتے ہیں کہ نہیں اب تم خود کرو اپنا گزارا اور تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو، اور وہ بیچارہ کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے۔ حالات اگر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو کم از کم آپ تو اس کا ساتھ دیں، آپ اس کے ساتھ اچھے رہیں گے تو کل کو وہ آپ کے ساتھ بہت بہترین رہے گا۔ اولاد کا تو فرض ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، لیکن والدین کا بھی فرض ہے کہ جب تک وہ کر سکیں اپنے بچے کا سہارا بنے رکھیں، ان کا ساتھ بنائے رکھیں۔ تھینک یو۔ تمام والدین سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو لیٹ ڈاؤن مت کریں، انہیں کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں، ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ مت کریں۔ ہر بچے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، کوئی کسی طرح کمائی کرتا ہے، کوئی کسی طرح بڑا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح پڑھتا ہے، کسی کی قسمت مختلف ہے، کسی کی قسمت مختلف ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے رزق لکھا ہے، تو پلیز صبر کے ساتھ اس کو موٹیویٹ کریں
اور اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ مت کریں، اور نہ ہی دوسروں کو لوگوں کے سامنے اسے ڈیگریڈ کریں کہ یہ گھر میں کمائی نہیں کرتا، یہ گھر میں خرچہ نہیں دیتا، یہ دوسروں کے بچے ایسے کامیاب ہو گئے ہیں، یہ ایسے کامیاب نہیں ہوا۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں بچے کا کانفیڈنس خراب کر دیتی ہیں اور اس کی پرسنالٹی ویک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے برا ہی کہنا ہے تو میں برا ہی بن جاتا ہوں۔ تو جن بچوں کے والدین اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے بچے کمزور ہوتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، اور وہ اور زیادہ کیئرلیس ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ ہر بچہ اپنی قسمت لے کے آتا ہے اور اس کا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اور کسی کے ساتھ مقابلے کرنے سے بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو پلیز اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں۔ جو بچے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے بچوں کو حوصلہ بڑھایا ہوتا ہے۔ انہیں یہ ہر بات پہ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ تم جو بھی کرو گے چاہے اچھا یا برا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پلیز اپنے بچوں کا سہارا بنیں اور اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں، انہیں بری سوسائٹی کی طرف موو مت کرائیں۔ جب آپ ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو وہ برے دوستوں میں جا کے بیٹھیں گے، الگ الگ طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے، ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ وہ اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر وہ انہیں الٹا سیدھا مشورہ دیں گے۔ تو اپنے بچوں کے دوست آپ خود بنیں اور ان کا ساتھ دیں جب تک آپ دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔